الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. گفتگو چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا آزر کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی. ٹھیک اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے آزر کی بے ادبی کا اور ان کی تہدید کا جو ڈرایا ہے کہ ہم سولی پہ چڑھا دیں گے یا وطن سے نکال دیں گے، ان دھمکیوں اور ان بے ادبیوں کا جواب کس طریقے سے مؤدبانہ طریقے سے تہذیب کے ساتھ ادب کے دائرے میں جواب دیا ہے، اور کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک تو سوال یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے طلب مغفرت کا وعدہ کیوں کیا جبکہ آزر کافر تھے؟ کیا کسی کافر کے لیے طلب مغفرت کا وعدہ کیا جا سکتا ہے؟ آسان لفظوں میں کسی کافر کے لیے بھی توبہ اور استغفار کی جا سکتی یا نہیں؟ ٹھیک اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے مغفرت کا جو وعدہ کیا تھا، ٹھیک وہ صرف وعدے کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ اسلام میں وعدے کی بے حد اہمیت ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وعدہ تم چاہے جس سے کرو، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، برسر وقت جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنا چاہیے، معافی بھی نہیں ہے اس میں. وعدے کی ادائیگی میں اور اس کو وفا کرنے میں معافی نہیں رکھی گئی ہے، چاہے جس کے ساتھ تم جو بھی وعدہ کرو اسے وفا کرو، اسے ادا کرو. ایک یہ، دوسرے یہ کہ شاید اس سے پہلے آزر کا کفر جو ہے وہ آشکار نہیں تھا، آزر کا کفر آشکار نہیں تھا، اس لیے طلب مغفرت کا وعدہ کیا تھا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات واضح اور آشکار ہو گئی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے براءت کی ہے. ٹھیک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر مغفرت کا وعدہ کیا تھا، مغفرت کی بات کہی تھی، تو اس لیے کہ اولاً جب وعدہ کر لیا تھا تو اس وعدے کی ادائیگی اور اس کا وفا کرنا لازم اور ضروری ہو گیا تھا. ایک دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم کے لیے آزر کا شرک اور کفر اور عدو خدا ہونا ابھی آشکار نہیں تھا، واضح نہیں تھا، اس لیے مغفرت کا. اگر وعدے سے پہلے حضرت ابراہیم کے لیے یہ بات آشکار ہو جاتی، واضح ہو جاتی کہ آزر عدو خدا ہے، مشرک اور کافر ہے، تو شاید مغفرت کا وعدہ نہ کرتے. اس کو قرآن مجید کی سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 114 میں اس طریقے سے ذکر کیا ہے. سوال پہلے کیا ہے؟ چرا ابراہیم بے آزر وعدے طلب مغفرت داد، کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طلب مغفرت کا وعدہ کیا آزر کے ساتھ؟ بائن کے وہ کافر بوت جبکہ آزر کافر تھے. جواب اس کا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اور طلب مغفرت نہیں تھا اپنے چچا آزر کے لیے مگر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی وفا کے لیے. چونکہ وعدہ کیا تھا اس لیے انہوں نے طلب مغفرت کی بات کہی تھی.
اب یہاں سے دوسرا فلما تبین لہ، لیکن جب حضرت ابراہیم کے لیے واضح ہو گیا کہ انہ عدو للہ، کہ یہ آزر دشمن خدا ہے، تبرأ منہ، تو بجائے یہ کہ طلب مغفرت کرتے کیا ہے اظہار براءت کیا ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم متواضع اور بردبار تھے. ٹھیک، تو اس آیہ کریمہ میں اس سوال کا مکمل جواب موجود ہے. ٹھیک، دوسرا سوال، بر اساس اعتقاد بسیاری از مسلمانان پدران و نیاکان پیامبران ہمیں موحد بودن چگونه قرآن آزر بت پرست را پدر ابراہیم معرفی کر دیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظریات اور ان کے اعتقادات کے مطابق جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کے آباء و اجداد موحد تھے، سب توحید پرست تھے. پھر قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم کا باپ کیوں کہا ہے جبکہ یہ بت پرست تھے؟ آسان لفظ بھی، تمام انبیاء کے آباء و اجداد موحد تھے، تو پھر جناب ابراہیم کے باپ آزر بت پرست کیوں تھے؟ کیا کوئی بت پرست کسی نبی کا باپ ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کسی نبی کا باپ بت پرست مشرک یا کافر ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ سوال ہے، چونکہ قرآن نے آزر کو جناب ابراہیم کا باپ کہا ہے جبکہ آزر بت پرست تھے، تو یہ ہمارے اعتقاد کے خلاف ہے. اب سوال یہی ہے کہ جب سارے نبیوں کے آباء و اجداد موحد تھے تو پھر آزر کہ جو بت پرست تھے انہیں قرآن نے ابراہیم کا باپ کیوں کہا ہے؟ جواب اس کا، عربی زبان میں باپ کے لیے دو لفظیں استعمال ہوتی ہیں، ایک اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک والد کا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اب اور دوسرے والد. اب جو ہے یہ معنی عام رکھتا ہے، پدر حقیقی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، پدر غیر حقیقی پر، جو سرپرستی کرنے والا کفالت کرنے والا ہوتا ہے اسے بھی اب کہا جاتا ہے، جبکہ سرپرستی اور کفالت کرنے والا حقیقی باپ نہیں ہوتا. تو اب کا جو لفظ ہے یہ معنی عام رکھتا ہے، ہر طریقے کی سرپرستی اور کفالت کرنے والے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اب کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کی صلب سے وہ بچہ ہو جس کی وہ سرپرستی اور کفالت کر، تب بھی باپ کہلائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے صلب سے نہ ہو، صرف اس کی کفالت میں ہو، یہ پرورش کر رہا ہو اور اس کی کفالت کا ذمہ لیا ہو، تب بھی باپ کہا جائے گا، اب کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ معنی عام رکھتا ہے، باپ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور کفیل سرپرست پرورش کرنے والے کو بھی عربی میں اب کہا جاتا ہے. والد کے برخلاف کہ کلمہ والد صرف اور صرف کیا ہے، پدر حقیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن نے آزر کے لیے جو لفظ استعمال کی ہے وہ والد کی نہیں کی ہے، کس کی ہے؟ اب کی لفظ استعمال کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے حقیقی باپ نہیں بلکہ ان کے سرپرست اور کفیل رہے. ہو سکتا ہے چچا، ماموں، اس طریقے سے کوئی دوسرے قریبی رشتہ دار جن کی کفالت میں، جن کی سرپرستی میں حضرت ابراہیم تھے. ٹھیک. دوسرے یہ ہے کہ یہ دوسرا سوال ہے میرے خیال سے، یہ اس کا جواب ہے، جواب ہے. ہاں
تو یہ پہلا جواب جو اس کا تھا وہ یہ تھا کہ اولاً کلمہ، پہلے سوال کا ترجمہ کر لیتے، بر اساس اعتقاد بسیاری از مسلمانان، بہت سارے مسلمانوں کے اعتقاد اور ان کے نظریات کی بنا پر پدران و نیاکان پیامبران، پیغمبروں کے آباء و اجداد ہمیں سب کے سب موحد بودے، جتنے بھی تھے سب کیا تھے؟ توحید پرست تھے۔ چگونے قرآن آزر بت پرسترا، قرآن نے کس طریقے سے آزر کی جو بت پرست تھے انہیں پدر ابراہیم معرفی کر دیا، ابراہیم کے باپ کے طور پر پہچنوایا ہے، معرفی کی ہے۔ پاسخ، جواب اس کا، اولاً یہ پہلا جواب، کلمہ اب برخلاف والد در غیر پدر حقیقی نیز بیکار می رود۔ کریں کلمہ اب کلمہ والد کے برخلاف کیا ہے؟ پدر غیر حقیقی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حقیقی باپ، حقیقی پدر کے لیے بھی اب بولا جاتا ہے اور غیر حقیقی پدر کے لیے بھی والد بولا جاتا ہے، پدر حقیقی کے لیے۔ قرآن نے آزر کے لیے اب کی لفظ استعمال کی ہے، والد کی نہیں، لہذا ممکن اس مراد اب در ان موارد، لہذا ممکن ہے کہ اب سے مراد جہاں حضرت ابراہیم کے اب کے طور پر تعارف کرایا گیا ہے آزر کا، سرپرست باشد ہو سکتا ہے کہ اب سے مراد سرپرست ہو، کفیل ہو، مانند عمو و دائی، جیسے چچا اور ماموں۔ ثانیاً در قرآن کریم مومنان از ان کی برائے مشرکان استغفار کنند منع شده اند و از سوی دیگر ابراہیم در سن پیری برائے پدر و مادر خود آمرزش طلبید، بنابراین آزر پدر واقعی ابراہیم نبوده است۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے صاحبان ایمان کو بت پرستوں کے لیے استغفار سے منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ بت پرستوں اور مشرکین کے لیے تم استغفار مت کرو۔ کس سے کہا گیا ہے؟ صاحبان ایمان سے۔ ایمان والوں کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، نہیں کی گئی ہے کہ بت پرست کے لیے تم استغفار نہ کرو، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا ہے؟ طلب استغفار کیا ہے۔ یعنی قرآن کا پورا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بت پرست ہے، کوئی مشرک ہے، خدا کے علاوہ غیر خدا کی اگر کوئی عبادت اور بندگی کرتا ہے، تو چاہے تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے طلب استغفار مت کرو۔ ٹھیک؟ جب ماں باپ بت پرست ہوں تو ان کے لیے استغفار کرنے سے اللہ نے منع کیا، تو ابراہیم کس طریقے سے استغفار کر سکتے ہیں؟ اگر حضرت ابراہیم نے استغفار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے ماں باپ کافر نہیں تھے، بس نتیجہ یہ نکلا کہ آزر باپ نہیں تھے۔ بات سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نے صاحبان ایمان کو بت پرستوں کے طلب مغفرت سے روکا ہے، منع کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی بت پرست ہے، چاہے وہ بت پرست تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، تم ان کے لیے طلب مغفرت مت کرو۔ اب اللہ نے منع کر دیا ہے، ٹھیک، بت پرست کی مغفرت طلبی سے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کے خلاف جا سکتے ہیں؟ مخالفت کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن اسی قرآن میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ماں باپ کے لیے طلب مغفرت کی ہے،
تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزر ان کے باپ نہیں تھے. حضرت ابراہیم کے ماں باپ موحد تھے جن کے لیے استغفار کیا ہے. اگر آزر باپ ہوتے تو چونکہ آزر کی بت پرستی واضح ہو چکی تھی، قطعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم پروردگار کے خلاف آزر کے لیے طلب مغفرت. آسان لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا کہ بت پرست کے لیے طلب مغفرت مت کرو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک. دوسری طرف ابراہیم نے طلب مغفرت کی ہے، تو اس ابراہیم کی طلب مغفرت سے کیا ہے؟ دلیل ملے گی ہمیں کہ آزر باپ نہیں ہے. آزر باپ ہوتے تو ابراہیم حکم پروردگار کے خلاف طلب مغفرت نہ کر. ابراہیم کے ماں باپ دوسرے تھے آزر کے علاوہ جن کے لیے ابراہیم نے طلب مغفرت کی ہے. ٹھیک. ثانیاً در قرآن کریم مومنان از ان کی برائے مشرکان استغفار کنند من شدیان. دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو اس بات سے کہ وہ مشرکوں کے لیے بت پرستوں کے لیے استغفار کریں منع کیا گیا ہے. صاحبان ایمان کو منع کیا گیا ہے بت پرستوں کے لیے استغفار کرنے سے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے اور نہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یستغفروا، کہ وہ استغفار کریں. کن کے لیے؟ للمشرکین، صاحبان ایمان اور نبیوں کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کب؟ من بعد ما تبین لہم، جب ان کے لیے ان کا شرک، ان کی بت پرستی واضح ہو جائے، یا جب ان کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ سب تو جہنمی ہے. یعنی بت پرستی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جہنم. تو جب کسی نبی یا صاحب ایمان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مشرک ہے اور یہ جہنمی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے استغفار نہ کرے، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. یہ قرآن کا حکم ایک طرف. وَأَسُّوَ دیگر، آپ جب دوسری جانب دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام در سن پیری برائے پدر و مادر خود آمرزش تربید. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے؟ بزرگی میں، سن رسیدگی میں اپنے ماں باپ کے لیے طلب آمرزش کیا ہے، طلب مغفرت کے. ربنا اغفر لی، پروردگارا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. ولوالدی، اور میرے والدین کو. وللمؤمنین، اور صاحبان ایمان کو مجھے معاف کر دینا، میرے ماں باپ کو معاف کر دینا، صاحبان ایمان کی بخشش کرنا. یوم یقوم الحساب، قیامت. اللہ نے تو منع کیا تھا کہ بت پرستی کرنے والے اگر تمہارے ماں باپ بھی ہوں تو ان کے لیے طلب مغفرت مت کرنا. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے ماں باپ کے لیے طلب مغفرت کر رہے ہیں. تو کیا ابراہیم علیہ السلام حکم پروردگار کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں، حکم پروردگار کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. نبی کس طریقے سے حکم پروردگار کی مخالفت کر سکتا ہے؟ حکم الہی کے خلاف جا سکتا ہے کوئی نبی؟ نہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس کے لیے کی ہے؟ اپنے والدین کے لیے. تو کیا ان کے والدین بت پرست تھے؟ بس آزر ان کا والد نہیں ہو سکتا، باپ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جن کی مغفرت کی دعا کی ہے ان کے حقیقی ماں باپ تھے جو مشرک نہیں تھے، جو بت پرست نہیں تھے. لہذا آزر
کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم کے باپ نہیں ہو سکتے. بنابراین آزر پدر واقعی ابراہیم نہ بودے، لہذا کیا ہے، آزر حضرت ابراہیم کے حقیقی باپ نہیں تھے. اب ایک سوال یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے جو طلب مغفرت کا وعدہ کیا تھا، کہ یہ وہی والی بات تو نہیں ہے، یہ وعدہ نبھا رہے ہو؟ آزر سے کہا تھا نا استغفر لک، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. تو کہیں یہ جو دعا دکھائی ابھی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب اغفر لی ولوالدی، کہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہی کیا ہے، اسی وعدے کی وفا تو نہیں ہے جو آزر سے کیا تھا؟ کیسے پتا کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یہ آزر کے لیے نہیں، یا جو وعدہ کیا تھا یہ اس کی وفا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے حقیقی ماں باپ جو آزر کے علاوہ تھے ان کے لیے ہے؟ آیا طلب مغفرت ابراہیم علیہ السلام برائے والدین در زمان جوانی او ہمون وعدے او بے آزر نبودے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے طلب مغفرت کی ہے، کیا یہ دعا ان کی جوانی کے دنوں میں اور آزر سے کیا ہوا وعدہ نہیں تھا؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دعا ابراہیم کی جوانی کی دعا ہو اور جو آزر سے وعدہ کیا ہو اسی وعدے کی وفا ہو؟ جواب، ان دعا بد از جائے دادن اسماعیل و مادرس در کنار خانہ خداس و میدانیم ان حضرت در کہن سالی صاحب فرزند شد الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بنابراین طلب آمرزش برائے والدین در سن پیری ان حضرت و مخصوص پدر و مادر واقعی یسبوده است. جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والدین کے لیے طلب مغفرت کی ہے، ٹھیک، یہ اس وقت کیا ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ان کی ماں کو خانہ خدا کے قریب لے جا کر کے چھوڑا ہے. اس کے بعد دعا کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیری تک کوئی اولاد نہیں تھی. کہن سالی میں، بزرگ سالی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے دیے ہیں، اور اسماعیل و اسحاق کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا جوانی کی دعا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیری اور اپنے بڑھاپے میں یہ دعا کی ہے. لہذا یہ دعا حضرت ابراہیم نے اپنے حقیقی ماں باپ کے لیے کی ہے، نہ کہ جو آزر سے وعدہ کیا تھا اس کی. آزر سے جوانی میں وعدہ کیا تھا جب ان کو آزر کا عدو خدا اور دشمن خدا ہونا پتہ نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑھاپے میں ہے. لہذا اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دعا بڑھاپے کی ہے تو اس سے یہ ثابت بھی ہو جائے گا کہ یہ آزر سے کیا ہوا وعدہ نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے حقیقی والدین کے لیے طلب مغفرت تھی. ان دعا بد از جائے دادن اسماعیل و مادرس، کہہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی، یہ اسماعیل اور اسماعیل کی مادر گرامی کو جگہ دینے، کہاں؟ در کنار خانہ خدا، خانہ خدا کے پاس جگہ دینے کے بعد کی ہے. جب آپ ہجرت کر کے بابل سے نکل کر کے جب آپ مکہ پہنچے ہیں اسماعیل کو لے کر کے، اور خانہ خدا کے قریب جناب حاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. ومیدانیم ان حضرت در کہن سالی صاحب فرزند شد،
اور یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں صاحب اولاد بنے ہیں، بڑھاپے میں باپ بنے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی، یہ قرآن نے کہا، بیان کیا باقاعدہ طور پہ کہ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے ہبا کیا، عطا کیا، علی الکبر، بزرگی میں، کہنسالی میں، اسماعیل و اسحاق۔ حمد و تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و ابراہیم جیسے بیٹے، اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد دی۔ لہذا طلب آمرزش برائے والدین در سن پیری آن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپے میں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مخصوص پدر و مادر واقعیش بودے اس، اپنے حقیقی ماں باپ کے لیے دعا تھی، نہ کہ عادت کے لیے۔